بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام على آل ياسين. السلام عليك يا داعي الله ورباني آياته. السلام عليك يا باب الله وديان دينه. السلام عليك يا خليفة الله وناصر حقه. السلام عليك يا حجة الله ودليل إرادته. السلام عليك يا تالي كتاب الله وترجمانا. السلام عليك في آناء ليلك وأطراف نهارك. السلام عليك يا بقية الله في أرضه. السلام عليك يا ميثاق الله الذي أخذه ومكده. السلام عليك يا وعد الله الذي ضمنه. السلام عليك أيها العلم المنصور والعلم المصبور والغوث والرحمة الواسعة وعدا غير مكذوب. السلام عليك حين تقوم. السلام عليك حين تقعد. السلام عليك حين تقرأ وتبين. السلام عليك حين تصلي وتقنت. السلام عليك حين تركع وتسجد. السلام عليك حين تهلل وتكبر. السلام عليك حين تحمد وتستغفر. السلام عليك حين تصبح وتمسي. السلام عليك في الليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى. السلام عليك أيها الإمام المأمون. السلام عليك أيها المقدم المأمون. السلام عليك بجوامع السلام. أشهدك يا مولاي إني أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. صلوات بر محمد وآل محمد. لا حبيب إلا هو وأهله. وأشهدك يا مولاي أن عليا أمير المؤمنين حجته والحسن حجته والحسين حجته وعلي بن الحسين حجته ومحمد بن علي حجته وجعفر بن محمد حجته وموسى بن جعفر حجته وعلي بن موسى حجته ومحمد بن علي حجته وعلي بن محمد حجته والحسن بن علي حجته. وأشهد أنك حجة الله أنتم الأول والآخر وأن رجعتكم حق لا ريب فيها يوم لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا وأن الموت حق وأن ناكرا ونكيرا حق. وأشهد أن النشر حق والبعث حق وأن الصراط حق والمرصاد حق والميزان حق والحشر حق والحساب حق والجنة والنار حق والوعد والوعيد بهما حق. يا مولاي شقي من خالفكم وسعد من أطاعكم فاشهد على ما أشهدتك عليه وأنا ولي لك
بريء من عدوك، فالحق ما رضيتموه والباطل ما أسخطتموه، والمعروف ما أمرتم به والمنكر ما نهيتم عنه، فنفسي مؤمنة بالله وحده لا شريك له وبرسوله وبأمير المؤمنين وبكم يا مولاي أولكم وآخركم، ونصرتي معدة لكم ومودتي خالصة لكم، آمين آمين. یہ مخصوص زیارت تھی امام عصر و زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی. ایک اور مل کے صلوات بھیجیے گا محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی. چند دقیقوں میں چاہتا ہوں کہ امام کے نور اطہر کے بارے میں ایک گزارش کروں. کون امام مہدی؟ امام مہدی ابن امام حسن عسکری، ابن امام علی النقی، ابن امام محمد تقی، ابن امام علی رضا، ابن امام موسی کاظم، ابن امام جعفر صادق، ابن امام محمد باقر، ابن امام زین العابدین، ابن حسین شہید کربلا، برادر حسن مجتبیٰ، امام حسین برادر حسن مجتبیٰ، ابن فاطمۃ الزہرا، زوج علی ابن ابی طالب، ابن عبد المطلب، ابن ہاشم، ابن عبد مناف، ابن قصی، ابن کلاب، ابن مرہ، امام زمانہ کا شجرہ ہے، ابن کعب، ابن لوی، ابن غالب، ابن فہر، ابن مالک، ابن نضر، ابن کنانہ، ابن خزیمہ، ابن مدرکہ، ابن الیاس، ابن مضر، ابن نزار، ابن معد، ابن عدنان، ابن ادو، ابن حمیسق، بن سلامان، بن عوس، بن بوز، بن قموال، بن ابی، بن عوام، بن ناشد، بن حذا، بن بلداز، بن تدلاف، بن تابخ، بن جاحم، بن ناحش، بن ماخی، بن عیفی، بن ابقر، بن عبید، بن دعا، بن حمدان، بن سنبر، بن یثربی، بن نحزن، بن یلجن، بن ارعوا، بن عیزی، بن دیشان، بن عیسر، بن اخناد، بن امام، بن مقصی، بن ناحز، بن زارح، بن شمی، بن مزی، بن عوس، بن عرام، بن قیدار، بن اسماعیل، بن ابراہیم، بن طارق، بن ناحور، بن شروق، بن ارغو، بن فالق، بن ابر، بن عابر، بن کینان، بن شالح، بن ارفخشاد، بن سام، بن نوح، بن لامک، بن متشایح، بن اخنو، بن یارد، بن محلحیل، بن خینان، بن آنوش، بن شیز، بن آدم علیہ الصلاۃ والسلام. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. نور میں ڈھل جائے گی بزم نظارہ ایک دن، سرخرو ہوگی میری چشم تمنا ایک دن. 14ویں کے چاند سے یہ گفتگو اکثر ہوئی. شب 15 رمضان یعنی 14 شعبان المعظم امام علیہ السلام کی جو آمد کی جو شب تھی، ہم نے اعمال بھی کیے تھے. 14ویں کے چاند سے یہ گفتگو اکثر ہوئی، 12ویں سرکار کا دیکھیں گے جلوہ ایک دن. شکر ہے کہ ہمارے اصول دین میں نبوت کے بعد امامت ہے. جن کے اصول دین میں نبوت کے بعد امامت نہیں، وہاں قیامت ہی قیامت ہے فقط. باب الحوائج کا ایک فقرے میں ذکر یوں کرنا چاہوں گا کہ حاجات کی برابری کے لیے ہم امام زمانہ علیہ السلام سے متوسل ہوں اور شب جمعہ سے متصل ہیں، لہٰذا ہم امام کی خدمت میں چلیں ان حالات میں. دیکھیے حالات کیسے بھی سخت ہو جائیں نا، میں کربلا کے باب الحوائج کا پرسہ امام زمانہ کو پیش کرنا چاہتا ہوں. ایک فقرے میں ماں کو امید ہوتی ہے کہ بچے کو پانی مل جائے گا. اگر شہزادہ علی اصغر باب الحوائج کے صدقے میں آپ کا دل مغموم ہو اور امام زمانہ علیہ السلام کو پکاریں تو امام یقیناً حاجات کی برابری بھی فرمائیں گے، مدد بھی فرمائیں گے. لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے مقدرات میں تھا کہ حسین ابن علی سے قربانی ایسی طلب کی جائے کہ جو قتل حسین کا باب آخر بن جائے. لہذا جب امام حسین نے قربانی دی تو اپنے اختیار سے چلو علی اصغر زخمی ہو چکا تھا، گلے کے نیچے امام نے اپنا چلو رکھ دیا. گلو اصغر زخمی تھا، ششماہے کے خون کو اپنے چلو میں بھر کر منہ پر مل لیا. فرمایا میں نانا سے اسی عالم میں ملاقات کروں گا. اللہ اکبر. فرماتے تھے ہاتھوں پہ لیے لاش اصغر، مقبول ہو اے بار خدا ہدیہ احقر. تو نے میرے اصغر کو دیا رتبہ اکبر، کس منہ سے تیرا شکر کروں اے میرے داور. بندے پہ یہ اللہ کی تائید ہوئی ہے، قربانی اصغر کی مجھے عید ہوئی ہے. اللہ اکبر. لہٰذا روز محشر جب جناب فاطمہ مقام عدل پر آئیں گی تو عرض کریں گی پروردگار آج تیری کنیز خاص یہ چاہتی ہے کہ میری اولاد پر جن لوگوں نے ظلم کیا ہے تو انصاف کر دے آج میرے اور ان کے درمیان. تو اہل محشر دیکھیں گے کہ امام حسین تشریف لائیں گے اس عالم میں کہ ایک ہاتھ میں ننھے سے بچے کو بلند کیے ہوئے ہوں گے، اور ماں دیکھ کر کہے گی پروردگار کیا اس سے بڑا بھی کوئی ظلم ہو سکتا تھا. ننھی سی قبر کھود کے اصغر کو گاڑ کے
شبیر اٹھ کھڑے ہوئے دامن کو جھاڑ کے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بحق شہزادہ علی اصغر علیہ السلام آپ کی حاجات کو پورا فرمائے، ہمیں امام زمانہ علیہ السلام سے قریب کر دے، قلب مقدس امام عصر و زمان کو ہم سے راضی و خوشنود فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجاہ محمد و آلہ الطیبین الطاہرین، نعرہ صلوات، اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔